تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اعجاز احمد حاضر خدمت ہوں۔ گھر، ہاؤس نہیں ہوم، مکان اور گھر فرق کرتے نا، ہوم اینڈ ہاؤس۔ ہوم سویٹ ہوم کیا ہے؟ گھر، اور گھر میں خاندان بستے ہیں، فیملیز رہتی ہیں، ہر طرح کے گھر ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو بہترین گھر بنانا چاہتا ہے، مثالی گھر جس کی دنیا مثال دے، جہاں خوشیاں ہوں، جہاں مہربانیاں ہوں، جہاں عنایات ہوں، جہاں امبریلا ہو اور اس کے نیچے شخصیتیں پروان چڑھ رہی ہوں۔ ایسے گھر بہترین معاشروں کو وجود دیتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع مثالی خاندان، مثالی گھر، بنیادی بات۔ اس سلسلے میں آج بڑا اہم موضوع ہے، ہم سب نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ مربین تشریف فرما ہیں پیغام اسٹوڈیوز میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، آپ ممبر ہیں قرآن بورڈ کے، اور گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے، رہنے والوں کے رویے اچھے کرنے کے لیے دن رات آپ مصروف عمل رہتے ہیں اپنی گفتگوؤں کے ذریعے۔ ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب۔ آپ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے، اور آپ کی جو خدمات ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، پوری دنیا میں آپ کے شاگرد خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے سے جو قندیل علم آپ نے لی ہے، اس کی روشنی چار دانگ عالم پھیلا رہے ہیں۔ میں آپ دونوں اساتذہ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مثالی گھر کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن قرآن و سنت نے تعلیمات نہیں دی ہیں، جی، بلکہ عملی طور پر مثالی گھرانے دکھائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا ہم ان تعلیمات کو جو تھیوریٹیکلی ہمیں قرآن سے ملتی ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہیں، ہم مدینہ منورہ کی ریاست میں بے شمار گھرانوں میں کو اس میرٹ پہ جی اور اس سانچے میں دیکھ سکتے ہیں، جی ٹھیک، جن میں سب سے نمایاں گھرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ پھر آپ تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کا گھرانہ، جی اور پھر وہ بھی ایک مثالی گھرانہ ہے، ایسا جی ٹھیک۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رحمت کی دعا کا حکم دیتے ہیں تو حوالہ ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے سبحان اللہ، کہ جس طرح ان کے گھرانے پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی، سبحان پھر اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے، اس گھرانے کی خدمات اور اس کی للہیت کو اللہ کریم نے اس طرح بھی قائم رکھا کہ جو مناسک حج ہیں اس کے ساتھ سب کو ریلیٹ کر دیا۔ سبحان تو یہ وہ گھرانے ہیں جو مثالی گھرانے ہیں دراصل۔ لہٰذا اگر کوئی باپ ہو تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ تھا، واہ واہ، اور جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی اور اپنی دیگر صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صاحبزادیوں سے کیا تعلق تھا، اور پھر جو آپ کے صاحبزادے وفات پا گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے حسنین کریمین، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا، تو یہ ایک گویا وہ مثالی گھرانہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے اگزامپل آپ کو عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ملتی ہے۔ پھر آپ نے وہ جو کچھ آپ نے عملی طور پر کیا، جی وہ آپ نے صحابہ کرام کو بھی سکھایا، جی ٹھیک، اور پھر صحابہ کرام کے گھرانے بھی اسی معیار پر قائم ہوئے انہی خطوط پر اور انہی خطوط پر استوار ہوئے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر یہ خاندان کا نظام جہاں سے بنتا ہے، یونٹ بنتا ہے، جی جی اصل میں وہ جیسے ارسطو نے غالباً کسی نے کہہ دیا تھا کہ انسان جو ہے معاشرتی حیوان ہے، تو کوئی حیوان کہنا تو انسان کو یہ انسان کی توہین ہے۔ ٹھیک، معاشرتی ضرور ہے، معاشرت پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی
فطرت کے اندر معاشرت رکھی ہے مل جل کر اور مل جل کر رہنا چاہتا ہے. اس لیے ایک فرد جب مل جل کر رہنا چاہتا ہے تو جو اس کے ارد گرد پہلا یونٹ قرار پاتا ہے اس یونٹ کا نام خاندان ہے. لہٰذا اس خاندان میں اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے نکاح سے، اس کا ایک میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ اولاد بنتی ہے، پھر والدین کا احترام آتا ہے، اور پھر یہ سارا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو نماز جو کہ فرض اولین ہے، اور حقوق اللہ میں روزہ بھی ہے، اسلام کے بنیادی ارکان، حج بھی ہے، ان سب کی تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. جبکہ تفصیلات ملتی ہیں تو مثالی گھرانے کی ملتی ہیں، تفصیلات ملتی ہیں تو معاشرت کی ملتی ہیں. نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، آپس کے معاملات کیسے ہوں گے، کیسے اس کو جوڑے رکھنا ہے. اور پھر جو سب سے بڑا حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے مطابق یہ فرمایا، اور قرآن میں بھی بار بار اس کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا ہے، یہ جس سے خاندان جڑتا ہے، جب اس کو پیدا کیا ہے تو اس نے رحم نے، اس رشتہ داری نے اللہ کی چادر کو پکڑ لیا اور یہ اللہ کے عرش کو پکڑ لیا. اور پھر اس نے کہا کہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو پناہ دی. اور اب وہ جو تعلق ہے، یہ جو آپس میں رشتے جڑتے ہیں، یہ گویا اللہ کے نام پر جڑتے ہیں. اور وہ جو سب سے پہلا رشتہ اس پورے یونٹ کو بنانے کے لیے نکاح کا بنتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو خواتین تمہارے گھروں میں آ جاتی ہیں نا، یہ ان کے اوپر تمہیں جو قدرت حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک یونٹ بنتا ہے، لہٰذا ان کا خیال رکھا جائے. اور استوصوا بالنساء، خواتین کے ساتھ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جہاں بھی آپ اس تعلق کو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے جوڑے بغیر، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اس سے جوڑے بغیر جب بھی آپ ان معاشرتی تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کبھی مثالی گھرانہ وجود پذیر نہیں ہو سکتا. ہمیشہ گھرانے بن سکتے ہیں، نکاح بھی ہو سکتے ہیں، تعلقات بھی بن سکتے ہیں، بناؤ بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں، اولادیں ہو سکتی ہیں، نسلیں چل سکتی ہیں، لیکن وہ کوئی گھرانہ مثالی گھرانہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا ترجیحی نقطہ بنا کر ان تعلقات کی بنیاد نہ قرار پائے. ڈاکٹر صاحب، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سربراہ خاندان ذمہ دار قرار پایا. دنیا میں بھی آگ ہے، آخرت میں بھی تو ہے ہی. ہم کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار. تو یہ دنیا کی آگ سے اور حدت سے بچنے کے لیے اور وہاں سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو امبریلا ہے، یہ جو باپ ہے، یہ جو سربراہ خاندان ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بڑا اہم موضوع ہے جی، اور خصوصاً آج کے حوالے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہمارے گھرانوں اور ہمارے فیملی سسٹم کو ختم کرنے اور اس کو تباہ و برباد کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں جی، اور وہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی جی، ارشاد. اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے انسان معاشرت پسند کیوں ہے، وہی بات جو عماد صاحب کہہ رہے تھے، جی وجہ کیا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خوراک انسان کی بھی بنیادی زندگی کی ضرورت ہے جی اور حیوان کی اور جانور کی بھی بنیادی ضرورت ہے. جی ٹھیک. لیکن اس خوراک کی فراہمی حیوان کو اور اس خوراک کی فراہمی انسان کو دونوں کا نظام بالکل ایک دوسرے سے مختلف لاٹ ہے. آف ڈفرنس. ٹھیک. جانور کو خوراک ملتی ہے تیار حالت میں، جی ٹھیک. جو گھاس کھانے والے، چرنے والے، زمین سے اگنے والی چیزیں کھانے والے ہیں. بیان کر رہے ہیں. آپ گائے بھینس کو، بکری کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی پتے چن چن کے کھا لے گی، گھاس کھا لے گی. جو شکار کر کے دوسرے جانوروں کو کھانے والے ہیں، اللہ نے ان کو ایسے ناخن دیے، ایسے دانت دیے
جانور پکڑتے ہیں، چیر پار کرتے ہیں، اسے کھا جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن انسان اگر غور کرے، روٹی کا ایک نوالا میرے ہاتھ میں ہے، جی. میں اس نوالے کے پیچھے اگر جاؤں، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا یہ نوالا اسی طرح پیدا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. یہ روٹی کا ٹکڑا جو میرے اس ہاتھ میں ہے، مرحلے میں یہ کھانا کیسے پہنچا ہے؟ یہ کہاں تک کیسے پہنچا یہاں تک؟ ایسا قرآن مجید نے بھی کہا نا کہ اپنے کہاں کھانے پر غور ظاہر ہے. کرو. اچھا، اب جی. کھیت ہیں، زمین ہے، زمین پہ ہل چلا ہے، جی. فصل اگی ہے، سبحان اللہ. کٹی ہے، دانہ آیا ہے، بوریوں میں بھرا گیا ہے، آٹا آیا، گھر میں آیا، گوندا گیا، روٹی بنائی گئی. اب ان سارے مراحل کے اوپر مختلف قسم کے ماہرین کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. ایک جماعت بھی ماہرین کی اگر بیچ میں سے اسکپ ہو جائے تو آپ کا نوالا گیا، پروسیس ختم ہو گیا، ختم ہو جائے گا. جی. اچھا، پھر نوالا روٹی کا آپ کے ہاتھ میں ہے، روٹی اکیلی نہیں کھائی جاتی، جی. ٹھیک. روٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سالن ہوتا چیز تو ہے. چاہیے. سالن کے پیچھے جائیے تو سالن کن کن مراحل سے گزر کے آپ کی پلیٹ تک آیا ہے اور آپ کے نوالے کا حصہ بنا ہے. واہ واہ واہ. یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان معاشرت کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. جی. ٹھیک. کوئی کسی مہارت کا محتاج ہے، کوئی کسی مہارت کا محتاج ہے، کسی کے پاس اللہ نے کوئی اسکل دیا، کسی نے کوئی اسکل دیا. آپ کے بزرگوں میں کہ وہ یہ اختلاف عمل کی بنیاد پر دنیا قائم بھی ہے اور ارتقا بھی ہے، چل رہی ہے. جی. ٹھیک. اچھا، اب یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں جی. تو دین اسلام دین فطرت ہے، جی. اور اسی دین فطرت کا ہی یہ تقاضا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، جی. کہ رہبانیت اور تجرد یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود بنا لیا تھا. جی. ٹھیک. بلکہ اسلام نے اور خصوصاً قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام نے اور آپ کی سیرت مطہرہ نے تو دین اور دنیا کو ایسی خوبصورتی سے ملایا ہے جی. کہ آج دین اور دنیا کو الگ الگ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. جی. ٹھیک. دیکھیے قرآن حکیم جب ہمیں دعا کی تلقین کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پہلے، سبحان اللہ، وفی الآخرت حسنہ بعد میں. دنیا تو قریب اور دنیا آخرت قریب بعد میں ہے، آنے والی. آخرت بعد میں آنے والی ہے، ٹھیک. لہذا پہلے اس کی حسنہ مانگو، اس کے بعد آخرت کی حسنہ مانگو. جی. ٹھیک. یہ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی حسنہ وہ مثالی گھر ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، سبحان اللہ، ہے نا، وہاں سے شروع ہوتی ہے اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہیں پہ ختم ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور اس سلسلے میں جو ایک بڑا بنیادی فرق ہے مغربی تصور کا اور اسلام کے تصور جی. کا. جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں، گھر کی بات کرتے ہیں، جی. مغرب کے تصور میں فیملی شروع ہوتی ہے بندے سے، اس کی بیوی، اس کے بچے، جی. ٹھیک. بس خلاص، جی. اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے. بچے بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، پر پرزے نکل آئے تو وہ پر پردے نکل آئے تو وہ بھی خود مختار ہیں. ٹھیک. اچھا، لیکن اسلام کا جو تصور ہے گھرانے کا، وہ بندے سے نہیں شروع ہوتا، اس بندے کے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. فیملی کا پہلا یونٹ یا پہلی امبریلا اور پہلی چھتری جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ماں باپ ہیں. جی. ٹھیک. ماں باپ کے بعد خود، اور خود کے بعد زوج، بیوی اور اپنی اولاد، اور اولاد الاولاد. دیکھیں نا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست بیٹے تو نہیں ہیں نا، جی. نواسے ہیں. نواسے. لیکن کیا سلوک ہے اور کیا رویہ ہے کہ خطبہ دیتے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آ جاتے ہیں اور ایک کندھے پہ حسن کو، ایک کندھے پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بٹھا لیتے ہیں. ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ کس طرح محبت سے، شفقت سے پیش آ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی پوتے نواسے ہیں، میں نے تو کبھی کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح. جو نئے نئے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے، یہ جو چیز ہے، یہ چیز ہمیں بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی گھرانے کے سلسلے میں عمل کیا ہے. اچھا، یہ بات کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو تعلیمات دی ہیں، قرآن حکیم نے جو تصور دیا، عام طور پر ہم گھر کو ایک معاشرتی یونٹ کہتے ہیں. جی. ٹھیک. اور اسے ایک سوشل سائنسز کا سبجیکٹ کہتے ہیں. جی. ٹھیک. قرآن حکیم نے اس کو سوشل سائنسز کا سبجیکٹ نہیں بنایا، اسے دین کا سبجیکٹ بنایا. واہ واہ واہ. آپ سورہ نساء کی آیات دیکھ لیں جہاں
عورتوں کے بیوی کے حقوق بیان کیے، اولاد کی بات ہوئی، آپ سورۃ الطلاق کی آیات دیکھ لیں، جہاں یہ بات ہوئی، گھرانے کی بات ہوئی، گھر کے رویوں کی بات ہوئی، تو آیت کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید ان باتوں سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی یہاں پر جو بات ختم ہو رہی ہے، ہاں یہ یہاں ابھی بریک ہے، وقت ہو رہا ہے سر، میں معافی چاہتا ہوں، اتنی خوش اسلوبی سے آپ بات کرتے ہیں کہ بات کاٹنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن کچھ مجبوریاں معذوریاں میں ساتھ چلتی ہیں۔ ناظرین محترم، مثالی گھرانے تعمیر پاتے ہیں، گھر خراب کیوں جاتے ہیں، بگڑ کیوں جاتے ہیں، بڑھتی ہوئی شرح طلاق کی وجوہات کیا ہیں، بڑے کروشل کوسچنز ہیں، ہم اپنے مربین سے کریں گے، لیکن ابھی ایک وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقوی کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہے، اور ہم جس حصے میں داخل ہو رہے ہیں پروگرام کے، اور جو سوالات ہیں پاکستان کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے، لیکن بالخصوص یو کے اور یورپ میں رہنے والے ہمارے جو دوست ہیں، وہ انہوں نے آگے جو تعلیم اور تربیت کرنی ہے، مثالی گھرانوں کو بچانے کے لیے ہمارے مربین تشریف فرمایا ہے۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، ٹوٹتے ہوئے گھرانے، مسمار ہوتی ہوئی اقدار، بکھرتے ہوئے لوگ، کیسے اس کو وضاحت کریں گے آپ؟ دیکھیں، جو بائنڈنگ فورس ہے نا، جی اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کیا ہے۔ جی ٹھیک۔ یہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ اگر یورپ میں یا غیر مسلموں میں ہمیں فیملی نظر آتی بھی ہے جی جی تو اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ جی اب دیکھیں نا، اگر آپ یورپ میں، برطانیہ میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک خاص عمر تک وہ بچے کو پالتے ہیں، جی ٹھیک۔ اور اس کے بعد ماں باپ کا بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس کا تعلق بھی اس مرحلہ عمر کے ساتھ ہے جب تک ان کو بچوں کا وظیفہ مل رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ جی ٹھیک۔ جب بچے ایک خاص عمر کے بعد انڈیپینڈنٹ قرار پاتے ہیں تو وہ اس کا بینیفٹ والدین کو ملنا بند ہوتا ہے، جی ایسے ہی۔ تو اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر خود کمائیں اور خود کھائیں، ان کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں۔ گویا کہ بچوں کو بھی اس وقت تک والدین کی ضرورت ہے جب تک وہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوتے۔ جی ٹھیک۔ تو یہ ساری بائنڈنگ فورس جو ہے وہ مادیت ہے اور وقتی ضرورتیں ہیں، معاش صرف۔ معاش ہے یا وقتی ضرورتیں ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو وقتی ضرورت ختم ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ انا للہ۔ اسلام نے جو اس کی بائنڈنگ فورس قرار دی ہے وہ اصل میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی ہے۔ جی ٹھیک۔ اور جب آپ اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو والدین ہیں مثال کے طور پر، وہ جنت کا ٹکٹ ہے، خاص طور پہ اگر بڑھاپے میں مل گئے تو فرمایا کہ اگر وہ بڑھاپے میں مل جائیں تو وہ تو تیری جنت بھی وہی ہیں، تیرا جہنم بھی وہی ہیں، اللہ، چاہے ان کی خدمت نہ کر کے جہنم کما لو، چاہے ان کی خدمت کر کے جنت کما لو۔ والدین کے وہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر تمہیں بڑھاپے میں دونوں مل جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو اس کے لیے اور زیادہ جو سلوک کی نزاکتیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ فلا تقل لہما۔ پھر فرمایا کہ باپ جو ہے وہ تو جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے، چاہے تو ضائع کر لو چاہے تو اس کو بچا لو۔ یوں ایک شاندار قسم کا تعلق قائم ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ماں کا سے حسن سلوک کر کے، باپ کی اطاعت کر کے، حتیٰ کہ بیوی سے حسن سلوک کر کے، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر سے حسن سلوک کر کے، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، یہ سب جنت کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنی، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر فرمایا کہ انا خیرکم، میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے میں اچھا ہوں، یعنی اپنا اسوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان کہ جو اولاد کو کماتا ہے، اولاد کو لا کے دیتا ہے، اولاد کو خرچ کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اولاد پہ خرچ کرنا چاہے آپ کا کسی
معاشرتی ضرورت کے لیے ہو، چاہے آپ کی ماں کی ممتا کے لیے ہو، باپ کے اس پدری شفقت کے لیے ہو، وہ یہ ضرورت ہے، لیکن شریعت نے اس کو پھر بھی آخرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ جو آپ اولاد پہ خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، سبحان اللہ، لہٰذا اولاد پہ خرچ کرنا بھی سب صدقہ قرار پائے۔ آپ گویا اولاد کی تربیت کر کے آپ اللہ کو راضی کر رہے۔ سبحان اللہ، پھر بچیوں کے بارے میں خاص طور پر فرما دیا جی جی، کہ 2 بچیوں کی جس نے پرورش کی، ایک میں 3 بچیوں کی جس نے پرورش کی، فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے اکٹھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ انسینٹیوز ہیں جو دراصل اس فیملی کو، اس یونٹ کو جوڑتے ہیں، نہ صرف خاص مرحلہ عمر تک جی جی، بلکہ موت تک، پوری زندگی تک، بلکہ موت سے بعد تک۔ واہ واہ، یعنی یہاں یہ تصور ملتا ہے کہ جو دنیا میں نیک ہوگا، اس کی جو نیک میاں بیوی ہوں گے، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا۔ حتیٰ کہ سورہ طور کے اندر فرمایا کہ جو نیک ماں باپ اور آبا و اجداد گزر گئے، ان کی اولادیں جو ہیں وہ چلیں تو اسی راستے پر، لیکن وہ اتنے پائے کے اعمال نہیں کر سکیں جتنے بزرگوں کے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ملا دے گا آپس میں۔ سبحان اللہ، اور اس میں پھر خاص بات یہ ہے سبحان کہ جنت میں 1 درجے کا بھی فرق ہوا، تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس طرح نچلے درجے کے جنتی اوپر والے درجے کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، واہ واہ، 1 درجے کا فرق اتنا ہوگا۔ تو جب جو زیادہ درجے والے آبا و اجداد ہیں اور کم درجے والے جو اولاد ہیں، احفاد و اولاد ہیں، ان کو کیسے ملایا جائے گا؟ تو پھر اس کے لیے بھی گارنٹی دی کہ کسی کے عمل میں، کسی کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، گویا ان کو نیچے لا کے نہیں ملایا جائے گا، ان کو اوپر لے جا کے کیا جائے گا۔ واہ واہ، یہ وہ اصل میں بائنڈنگ فورس ہے جی، فیملی کو باؤنڈ رکھنے کے لیے، جی ٹھیک، جو اگر یہ مطمع نظر ہو جی تو پھر شوہر بیویوں کا احترام کرتے ہیں، جی ٹھیک، پھر اولاد جو ہے وہ والدین کا احترام کرتی ہے، جی ٹھیک، پھر والدین اپنے بچوں کی شفقت کرتے ہوئے، اس سے شفقت کرتے ہوئے اپنی آخرت کمانے پھر کے وہ چکر پورا میں ہوتے ہیں۔ رویہ مارز پھر وہ رویہ مارز وجود میں آتا ہے کہ پھر وہ مثالی گھرانہ بنتا ہے، اور جس کی طرف آپ نے بھی شروع میں میرے خیال پچھلے بریک میں ایک سوال پوچھا تھا، قو انفسکم اہلیکم نارا، جی، کہ دیکھیں وہ ذمہ داری یوں نہیں بنتی کہ آپ ان کے لیے کوئی دنیا میں جائیداد چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں، ان کے لیے پلاٹ چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں، گاڑیاں چھوڑی ہیں کہ نہیں جوڑی، اصل میں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہنم سے بچایا کہ نہیں بچایا، تاکہ جنت کے اندر اکٹھے ہوں، تو پھر وہ پورا فوکس چینج ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ جہنم سے بچانے کے لیے کرتے ہیں تو دیکھیں آپ تاریخ میں کتنے بزرگ ملے ہیں جو حکمران بھی رہے اور مسلم حکمران رہے، اور انہوں نے اپنی اولادوں سے کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور دیگر لوگوں کے بارے میں، کہ وہ جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے دنیاوی اعتبار سے، اور انہوں نے کہا اپنی اولادوں سے کہ ہمارے پاس یہ ایک آپشن یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے دنیا چھوڑ جاتے، مال و زر چھوڑ جاتے، اور اسی لیے قرآن نے یہ بچوں کو، اولاد کو فتنہ بھی کہا ہے، آزمائش بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لگاؤ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ایک وہ فطری لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس فطری لگاؤ کو بھی امتحان قرار دیا کہ اگر اس کو آپ جنت کمانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے استعمال کر لو گے تو یہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ لہٰذا ایک مثالی گھرانہ جب آپس میں جڑتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں اللہ راضی ہوتا ہے جب ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ داروں کو راضی کرنا یا گھرانے والوں کو راضی کرنا مقصد رہے تو اگر نہ راضی ہو تو اس کا مطلب ہے زندگی کا مقصد تو ختم کام ہو گئے۔ تو جب اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے تو یہ وہ بائنڈنگ فورس ہے جو تعلقات میں خوشگواری بھی رکھتی ہے، اس کے ظاہری حسن کو بھی مینٹین کرتی ہے، اور اس کے باطنی طور پر آپس میں جو تعلق ہے وہ بھی خالص بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کسی وقت میں یہ بات ہمارے ہاں عام تھی کہ اہل مغرب کے ہاں طلاق کی شرح زیادہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ خرابیاں زیادہ ہیں، اس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی کہ بائنڈنگ فورس کی کمزوری۔ ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں، اسلامی معاشروں میں یہ جو اب فساد برپا ہو رہا ہے، کیا یہ اتباع مغرب میں ہے؟ کہا جا سکتا ہے اتباع مغرب، لیکن اتباع مغرب سے بھی زیادہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جی ٹھیک، کہ دین سے، دین کی روایات اور اقدار سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، جی ٹھیک، اور اس کی وجہ اصل میں وہی بات ہے کہ جو ہماری مینٹلٹی ہے نا، جی، اور وہ مینٹلٹی یہ ہے کہ یہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، گھر ہے، گھر میں آنا ہے، جانا ہے، اولاد ہے، بیوی بچوں سے بات چیت کرنا ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہماری دنیا داری ہے۔ یہ جو ہم نے دنیا داری اور دین داری کو الگ الگ کر لیا، یہ بڑی خرابی ہے۔ دیکھیے، یہ ہمارا دین، یہ بھی ہمارا دین ہے
کہ ہمارے رویے کس طرح کے ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جی یہ بات ہے. اور پھر اور کیا آپ دیکھیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. واہ واہ واہ. ہے نا کہ یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں واہ واہ. اور تم ان کے لیے لباس ہو. اچھا واہ واہ واہ. اب لباس دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے جو شروع میں عرض کر رہا تھا شبلی کی کہ خوراک انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. جی جی لیکن اگر غور کیا جائے تو لباس اس سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے. جی ٹھیک. مثلا خوراک کے بغیر آپ کئی گھنٹے رہ سکتے ہیں. آج کل رہ رہے ہیں نا، رمضان المبارک ہے. جی صبح سحری کے صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر خوراک کے رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ ٹھیک. جی 14-15 گھنٹے. جی 14-15 گھنٹے انسان بغیر لباس کے رہ سکتا ہے؟ واہ 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 واہ. نہیں رہ سکتا واہ ڈاکٹر صاحب. ہے نا. اچھا پھر اور آگے چلیے کہ خوراک انسان کی ضرورت ہے جب تک وہ زندہ ہے. جی ٹھیک. جس لمحے وہ فوت ہو گیا اس کی خوراک کی ضرورت ختم ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن لباس کی ضرورت ابھی بھی ہے. واہ واہ واہ. ایک لباس ہے جو پہنا کر اسے ہم اب ایک دفناتے اور ہیں. لباس پہنایا جائے. ایک اور لباس پہنایا جائے گا جو اسے ہے نا. کفن میں تو دفنایا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لباس انسان کی ایسی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ بیوی کے لیے شوہر کو اور شوہر کے لیے بیوی کو لباس قرار دے رہا ہے. یعنی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر تم چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک. اور ایسی ضرورت ہے کہ جو صرف زندگی کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کے بعد کی بھی ضرورت ہے، مرنے کے بعد کی بھی ضرورت ہے. تو یہ جو کانسیپٹ قرآن مجید بتا دیں جنت میں جو لباس جنت میں لباس کے پہنائے پھر جائیں گے. تقویٰ کو قرآن مجید نے لباس کہا. تو گویا لباس ایک کلچر کی بات کرتا ہے. لباس ایک تہذیب، ایک پورے یعنی طرز زندگی کی بات کرتا ہے. یہ ایک استعارہ ہے اور اس استعارے کو قرآن حکیم جب استعمال کرتا ہے تو ایک پورے طرز زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے لباس اتارا ہے. ہاں ہاں لباس جو ہے وہ، اور جوڑے بھی ہم کہتے ہیں آسمانوں پر بنتے ہیں. بالکل ایسا ہی. جی ٹھیک. تو اب یہ جو صورتحال ہے. اچھا پھر مزید آگے بڑھیے جی کہ یہ تو ہو گیا میاں بیوی کا معاملہ. جی جی جو والدین اور اولاد کا معاملہ ہے. جی والدین اور اولاد کے معاملے میں ہم قرآن حکیم کا ایک اسلوب دیکھتے ہیں کہ ایک مقام نہیں کئی مقامات ہیں ایسے کہ جہاں اللہ نے شرک سے منع کیا، اس کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کی بات. وبالوالدین احسانا. وبالوالدین سبحان احسانا. اللہ سبحان اللہ ہے نا؟ سبحان اللہ. وہ لقمان حکیم کی نصیحتیں نقل کرنے شروع کی تو لقمان حکیم نے والدین کی بات نہیں کی تھی. جی جی لقمان حکیم نے تو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اور اس کے بعد اگلی نصیحت تھی. اگلی نصیحت کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن حکیم نے بیچ میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اپنی طرف سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی. یہ ایک مقام نہیں کئی مقامات ہیں. یعنی اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا وہ حقوق اللہ ادا کر رہا ہوتا ہے یا حقوق العباد ادا کرتا ہے. جی ٹھیک. حقوق اللہ کی ادائیگی عقیدہ توحید کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. جی ٹھیک. عقیدہ توحید بنیاد ہے. جی بے شک. عقیدہ توحید کے بغیر کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کر دے نماز ہی نہیں ہے. نماز ہی نہیں ہے. اٹھک بیٹھک ہے. عقیدہ توحید حقوق اللہ کی ادائیگی کی بنیاد ہے. جی ٹھیک. اور جیسے عقیدہ توحید حقوق اللہ کی ادائیگی کی بنیاد ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک حقوق العباد کی بنیاد ہے. اچھا تو اب یہ عقیدہ توحید کے ساتھ یا شرک کی ممانعت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اشارہ یہ دیا گیا کہ جیسے عقیدہ توحید حقوق اللہ کی ادائیگی کی بنیاد ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک حقوق العباد کی بنیاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب جیسے عقیدہ توحید کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، واہ 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 واہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بغیر آپ دوسرے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے. ویسے ہی جیسے توحید کے عقیدے کے بغیر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ صورتحال جو ہے یہ اس بات کو بتلاتی ہے کہ وہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ بائنڈنگ فورس کیا ہے، کہ یہ صرف ایک معاشرتی معاملہ نہیں ہے. جی ٹھیک. یہ صرف اس دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہماری اخلاقی اقدار اور روایات ہیں. جی ٹھیک. اور اس میں کمزوری اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ آج ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی ٹھیک. آج دینی روایات اور اقدار سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے اگر نمازیں پڑھ لیں 5 وقت
اور باجماعت پڑھ لی تو سبحان اللہ. اور اگر کوئی شخص تہجد کا بھی عادی ہو گیا وہ تو بس پھر تقویٰ کے ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں انبیاء کے برابر آ گیا ہوں. انبیاء میں کس طرح اپنے گھر میں رہوں، والدین سے کیسے بات کروں، بڑوں سے کیسے بات کروں، چھوٹوں سے کیسے شفقت کروں، وہ ان باتوں کو دین کا حصہ سمجھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اچھا، اب یہاں بھی ایک بڑی لطیف بات ہے کہ من لم یرحم صغیرنا پہلے ہے، جی، لم یوقر کبیرنا بعد میں ہے. بڑوں کی ذمہ داری پہلے ہے. بڑوں کی ذمہ داری پہلے ہے. پہلے بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، انہیں سکھلائیں گے کہ بھئی کیا ہے طریقہ کار، تربیت کریں گے، اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے تو اس کے نتیجے میں چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ایسی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر عمل کا حصہ بن جائیں تو خوبصورتی وجود میں آئے گی، اور دنیا میں اور آخرت میں بھلائیاں مقدر بن جائیں گی. ابھی ایک بریک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز پروگرام کے آخری حصے میں 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں آپ کی طرف سے آئے ہوئے، وہ ہم اپنے مربین سے پوچھیں گے. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ویلکم بیک ناظرین محترم. پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن ہے. میں ہوں، آپ ہیں، مسلسل ساتھ ہے. تربیت ہو رہی ہے ظاہر میں اور باطن کے لیے تزکیہ نفس. یہ آج جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے یہ گھروں کو سنوارنے کے لیے، یعنی اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بائنڈنگ فورس کی بات ہو رہی تھی، اور خوبصورت باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا، اس کا کیا کردار ہے گھروں کے بگاڑ میں؟ دیکھیں، یہ سوال تو بڑا ڈائریکٹ ہے اور میرے خیال میں اس کا جواب بھی بڑا سادہ سا ہے جی، کہ خاص طور پر بچوں میں تو اس کے کوئی فوائد بھی ہوں گے لیکن زیادہ تر نقصانات ہیں. جی ٹھیک. لیکن میں یہ عرض کروں کہ جس طرح بائنڈنگ فورس کی بات ہوئی اور گھرانے کو باندھنے کی بات ہوئی، کس طرح سے یہ گھرانہ قائم رکھا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد خیر خواہی ہے. جی ٹھیک. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. تو خیر خواہی جب تک آپ کو اپنے پیاروں سے خیر خواہی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ، اور خیر خواہی کی بنیاد بھی جب تک وہی بائنڈنگ فورس نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ نہ یہ مثالی گھرانے کے وہ عمدہ نتائج دنیاوی اعتبار سے لے سکتے ہیں اور نہ ہی اخروی اعتبار سے لے سکتے ہیں. اس لیے جب آپ یہ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں یا گیجٹس کی بات کرتے ہیں یا دنیاوی آسائشوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کردار ادا کر رہی ہیں پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی. اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. جب آپ کے مقاصد میں صرف اور صرف بچوں کی دنیاوی جو کامیابی ہے وہ ہوگی. دیکھیں، مائیں روتی ہیں مسلوں پہ بیٹھ کے، تسبیح پھیر رہی ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مانگتی کیا ہے اللہ سے؟ اللہ اکبر. تمنا کس چیز وہ کیا مانگ رہی ہیں، اور وہ جو کچھ مانگ رہی ہیں کیا وہ حقیقی کامیابی مانگ رہی ہیں؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ بچوں کے نمبر اچھے آ جائیں، بچے کا میٹرک اچھا ہو جائے، بچے کی ایف ایس سی اچھی ہو جائے، بچے کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے، بچے کا انجینئرنگ میں ہو جائے، بچے کی نوکری اچھی ہو جائے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، خاوند کا کاروبار سیٹ. یہ ہیں وہ باتیں جو مانگ رہے ہیں. تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس خیر خواہی کے ساتھ کہ جو بنیادی طور پر انسان کو اس مقصد کے ساتھ، جو بائنڈنگ فورس میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب تک اس کو یہ ترجیح اس کے ذہن میں موجود نہ ہو کہ میرا خامد، میرا شوہر، میرے بچے، جب تک وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک ان کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں. اصل کامیابی تو وہ ہے منظور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
اس کامیابی کے لیے میں کیا رول پلے کر سکتی ہوں، اور شوہر کی آخرت کی فکر ہو بیوی کو، بیوی کی آخرت کی فکر ہو شوہر کو، اور ماں باپ کو آخرت کی فکر ہو بچوں کی، اور بچوں کو فکر ہو کہ ہمارے والدین جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے اپنی آخرت سیدھی کرنی ہے۔ جب یہ ترجیحات ہوں گی تو پھر گھروں کا ماحول بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ پھر بچے جو ہیں ان اٹینڈڈ جو ہے وہ لمبے وقت کے لیے بے مہار بیٹھے نہیں رہیں گے۔ اور اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو میں ایک نقطہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ دیکھیں بچے جو ہیں تعلیم کے اعتبار سے والدین کو سب سے بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کون سی تعلیم دلائیں، اور پھر ہم مشورے کرتے پھرتے ہیں ماہرین تعلیم سے کہ جناب ہمیں بتائیں بچوں کو کس فیلڈ میں لے کے جائیں۔ مشورے ہوتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، موٹیویشنز ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور کیریئر پلاننگ ہوتی ہے، بڑا خرچ بھی ہوتا ہے۔ ہوتا رہے، اسپیشلائزیشن جو بھی آپ اپنے مزاج کے ساتھ دلاتے رہے، بشرطے کہ وہ فوکس آؤٹ نہ ہو، جی ٹھیک، جو خیرخواہی کا اور جو اصل مقصد ہے اخروی کامیابی کا، وہ اگر فوکس آؤٹ نہ ہو تو پھر آپ کو کسی بھی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر جگہ آپ ہر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ فوکس قائم رکھنے کے لیے آپ کو بنیادی تعلیم کتاب و سنت کی وہ ضروری ہے جس کو العلم قرار دیا گیا ہے۔ اور العلم جب آپ اس کو پڑھائیں گے، گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے بچوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنانا ہے، اگر آپ نے ان کو قائم رکھنا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں سے یہ خیرخواہی ہے، تو ہر والدین، ہر مسلمان والدین کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ کم از کم اتنی ایجوکیشن ان کو ضرور دیں جو ان کو ایک مسلمان کی سی زندگی گزارنے کے گر سکھا دے۔ اور وہ تعلیم کم از کم کتنی ہے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنے والا بچہ بن جائے، دوسرا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اتنے مسائل ضرور معلوم ہو جائیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک اس کو کوئی بھی مرحلہ درپیش ہو تو اس کو معلوم ہو کہ دین اسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی چھوٹا موٹا مجموعہ حدیث بھی رکھ سکتے ہیں جو بہت سارے علماء نے مرتب کیے ہوئے ہیں، وہ پڑھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی کتاب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ تو یہ دو چیزیں آپ اگر ان کو ایک دفعہ پڑھا دیں اور بچوں کو اس کا پابند بنا دیں، اور ان کے اوپر قائم رکھنے کے لیے جو دو ٹول ہیں، وہ ایک قرآن حکیم ہے اور ایک نماز۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھے رستے پر لے جائے گا۔ اور جو نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے حدود کے اندر رکھے گی اور اس کو روکے رکھے گی۔ یوں اگر آپ جس کو فکر ہے، جو قوا انفسکم اہلیکم نارا کی بات ہے، الدین النصیحہ کی بات ہے، اگر آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا بچوں کو تباہ و برباد بھی کر رہا ہے، سوشل میڈیا بہت سارے فوائد بھی دے رہا ہے، لیکن مقصد اور بنیادی اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ وہی ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کس نہج پہ کی ہے۔ اگر بچوں کو آپ نے یہ فکر آخرت کی دے دی ہے تو پھر بچہ جہاں بھی جائے گا وہ اپنی خوشبو برقرار رکھے گا، اور اس کی خوشبو اس وقت بھی برقرار رہے گی جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوگا۔ یہ دیکھیں تنہائی میں سوشل میڈیا کے اثرات سے آپ بچوں کو محفوظ رکھ کیسے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان دو چیزوں پہ لگا دیں، ایک اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، ایک اللہ کے دیے ہوئے اس فرض نماز کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں انشاءاللہ اگر بچوں کو شروع سے آپ نے اس کا عادی بنا دیا تو پھر اللہ کے فضل سے بچے جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ اس بنیادی مقصد سے کبھی بھی منحرف نہیں ہو سکتے، اور آپ کا گھرانہ دنیا میں بھی مثالی رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی، جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرنے کا بندوبست کر۔ بڑی جامع بات والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، والدین سب سے پہلے، پھر مدارس، مساجد، مکاتب، پھر میڈیا، ایک ایک کر کے اس سے بچے ہمارے واقف ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہیں، محلہ، گلی، لوگ، دائیں بائیں، ان سارے لوگوں نے اپنی آنے والی نسل کو سنوار کر اپنے اپنے گھروں کو مثالی گھر کیسے بنانا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گھروں کے مثالی بننے میں جو سب سے بڑا کردار ہے نا، یعنی معاشرتی طور پر، وہ میاں بیوی کے آپس کے رویوں کا ہے۔ جی ٹھیک۔ میاں بیوی کے آپس کے رویے کس طرح کے ہیں؟ دیکھیے ایک بڑی اہم بات ہے اور قابل غور جی ارشاد، کہ قرآن کریم نے دونوں کو زوج کہا ہے۔ دونوں ہی؟
وہ اس کے لیے اور وہ اس کے لیے، وہ اس کے لیے زوج زوج ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، بیوی کے لیے بھی زوج، شوہر کے لیے بھی زوج۔ جی یقیناً۔ اچھا، اور یہ عربی میں پہلی مرتبہ قرآن کریم نے پہلی مرتبہ یہ ایک نئی بات بتائی کہ بیوی اور شوہر کے لیے ایک ہی لفظ، جی ٹھیک، وگرنہ ہر زبان میں بیوی کے لیے الگ لفظ ہے، شوہر کے لیے الگ لفظ ہے۔ جی ٹھیک، یہ انگریزی میں اسپاؤس اس کی نقل میں بعد میں آیا۔ جی ٹھیک، تو یہ کیا، یہ کس چیز کو کی غمازی کرتا ہے؟ جی یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، جی ٹھیک، اور جوڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڑا دو آرٹیکلز پر مشتمل ہوتا ہے جی ٹھیک، اور دونوں آرٹیکلز یکساں اہم ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک، یہ میں نے اینک لگائی ہوئی ہے نا، دونوں اس کے یہ دونوں حصے ہیں اس کے، جی ٹھیک، یہ جوڑا ہے۔ جی ٹھیک، اس کا اور دائیں ان کے شیشہ پیچھے بھی جو اتنا ہی، آنکھوں کا جوڑا ہے، اس کا دائیں شیشہ بھی اتنا یہاں میں اور بائیں بھی اتنا جی اہم ہے۔ ٹھیک، یہ جو دو ٹانگیں ہیں جو کان پہ لگی ہوئی ہیں، یہ دونوں ایک درجے کی اہم ہیں۔ جی ٹھیک، جتنی دائیں ٹانگ اہم ہے اتنی بائیں ٹانگ بھی اہم ہے۔ جی ٹھیک، یہ ہے جوڑا۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے گزارنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے یکساں اہم ہیں، جی ٹھیک، لہٰذا دونوں کا رویہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ نہ تو یہ ہو صورتحال کہ شوہر جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بادشاہ ہوں ہاں، اور اور یہ باقی میری سارے باندی غلام ہے، ہیں، یہ میری باندی ہے، یہ میری کنیز ہے، یہ میری نوکرانی ہے، جی ٹھیک، اور نہ ہی شوہر بیوی کا غلام بن کے رہ جائے، وہ زن مرید بن کے رہ جائے اور اس طرح کا رویہ ہو کہ جیسے بس حضور جو آپ فرما دیں گی میں وہ کروں گا۔ یہ دونوں رویے جو ہیں، یہ دونوں رویے مبالغہ آمیز رویے ہیں، غلط رویے ہیں۔ ہمیں ان دونوں رویوں سے نجات پانی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں معاشرے میں، میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو ہم ایک انتہا پر ہیں جی کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جب میں آؤں ہوں، تو سب دبک کے بیٹھ جائیں ادھر ادھر، کسی کو اب آواز نکالنے کی مجال نہ ہو، اور یا یہ کہ وہ بیوی کے سامنے ایسا کوئی بھیگی بلی بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دونوں رویے انتہائی غلط ہیں۔ ان دونوں رویوں کے درمیان کا رویہ ہمیں توازن کا اور اعتدال کا اختیار کرنا ہے، اور یہ دونوں رویے اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ معتدل اور متوازن رویہ اختیار کریں گے تو اولاد پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، آپ اولاد کی تربیت اچھی طرح کر سکیں گے۔ علم کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، جی میں عمل کی بات کر دوں، اور عمل میں جو سب سے بڑی اور سب سے اہم بات ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا سبحان اللہ، سبحان اللہ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینا اور خود بھی اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ جی ٹھیک، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کر رہے، واہ واہ واہ، ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کیسا کھلایا اپنے بچوں کو، کیا چھوڑ کے آئے، جائیداد کتنی چھوڑ کر آئے، کتنی فیکٹریاں، کتنے مکان چھوڑ کر آئے۔ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اولاد کو ہم نماز کا عادی بنائیں۔ جی ٹھیک، اولاد اگر نماز کو پکڑ لے گی تو نماز اولاد کو پکڑ لے گی، سبحان اللہ، پھر حفاظت وہ ہوگی، کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا، حفاظت ہوگی، حفاظت ہوگی۔ وہ نماز کا محافظ بنے گا، نماز اس کی محافظ بنے گی، نماز اس کو کہیں ادھر ادھر نہیں جانے دے گی، اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ بھی درست رہے گا، اور اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، اس کی زندگی، اس کی تہذیب، ثقافت سب کچھ ٹھیک رہے گی اگر اس کی نماز ٹھیک رہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیں بہت اچھی طریقے سے دیکھنی چاہیے اور اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ میں آج اپنی اولاد کو نماز کا حکم دوں اور دیتا رہوں۔ اللہ اکبر، یہ نہ ہو کہ میں یہ سوچوں کہ نہیں یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آج چلو بچہ آرام کر رہا ہے، آج تھکا ہوا آیا ہے، آج نہ اٹھاؤں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اولاد کی ہمدردی نہیں جواز ہے، تو ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، آپ تسلسل کے ساتھ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے رہیں، واہ واہ، خود بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھتے رہیں، نماز کے ساتھ قائم رہیں، اور اپنی اولاد کو بھی اور اپنے رویوں کو، آپس کے رویوں کو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے کہ اپنے شوہر بھی مجھے دیکھ لیں اور بیویاں بھی مجھے دیکھ لیں، اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیجئے۔
اپنے رویوں میں اعتدال اور توازن پیدا کر لیجئے. دیکھیے ہم تباہی کے اور ہلاکت کے ایک دہانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. بے شک. ہم اس تباہی سے اسی وقت بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی معاشرت کو اور اپنے گھرانے کو سنبھالیں. اگر ہم نے اپنے گھرانے کو نہ سنبھالا تو یقین مانیے کہ پھر ہم کسی چیز کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ اکبر. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے. آپ نے وقت دیا، گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے جو باتیں آپ نے کی ہیں ہمارے ناظرین ان کو حرز جاں بنائے گے انشاءاللہ العزیز اور کامیابیاں حاصل کریں گے. میں آپ کا بار دیگر بہت شکر گزار ہوں. ناظرین محترم، کیسی قیمتی باتیں ہوئی ہیں اپنے گھروں کو سنوارنے کے لیے، بچانے کے لیے. اور ڈاکٹر سعد صاحب جو بات کر رہے تھے کہ تباہی کے دہانے پر ہم بچنا ہے. شکر رنجی ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے، خیالات نظریات مختلف ہوتے ہیں. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یوں اگر کیمرہ دکھا رہا ہے تو یوں بات نہیں بنتی ہے. میاں بیوی کا تعلق خاص طور پر یہ بات بنانے کے لیے یہ ضروری ہے، فلیکسیبلٹی، اپنے رویوں میں لچکداری، دوسروں کو اکاموڈیٹ کرنا. اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے. اور کہیں کوئی مسئلہ ہو بھی، سیانے والدین بچے سوئے ہوتے ہیں تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے بچوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو بچے جائے پناہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم جائیں کہاں پر. یہ تو جو ہمارے دونوں محسن ہیں یہ تو آپس میں سر پٹول کر رہے ہیں. ایسے حالات پیدا نہیں کرنے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو سلامت رکھے، اس معاشرے کو آفات اور بلاؤں سے سلامت رکھے، ہمیں شکست و ریگ سے بچائے. ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا جو مستقل آپ سے کی جاتی ہے، آمین کہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم. برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان.